بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی طاق رات ہے، یعنی کہ 21 رمضان کی یہ رات ہے۔ اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، دشمنوں کی زبانیں آپ کے خلاف زہر اگلتی ہیں، دشمن مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دشمن ہے یا ہزاروں دشمن ہیں، آج کی رات اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا تو ان تمام دشمنوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو کند کر دے گا۔ اب یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ وظائف تو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، دشمن سے انتقام لینے کے لیے، دشمن سے محفوظ ہونے کے لیے، لیکن آج کی رات میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بڑا ہی خاص الخاص عمل ہے اور بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دشمنوں کے ستائے ہوئے ہیں، جو اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لے سکتے اور اتنے تو تنگ آ چکے ہیں بیچارے، وہ یہ چاہتے ہیں یا تو اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے یا پھر ان کی اصلاح کے لیے، ان سے انتقام لینے کے لیے ہمیں کوئی راستہ دکھا دے۔ تو آج آپ کے لیے وہ راستہ لے کے آئے ہیں، وہ امید کی کرن بن کے آئے ہیں۔ آج آپ صحیح ویڈیو پہ پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھ لیا، عمل کر لیا، انشاءاللہ وہ دشمن ہی کیا جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آپ سے معافی مانگنے پہ مجبور نہ ہو۔ تو مجبور کس نے کرنا ہے؟ اس عمل نے کرنا ہے، آپ کی روحانی طاقت نے کرنا ہے، آپ کے مضبوط تصور نے کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری اجازت نے کرنا ہے۔ جو ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی پاور ہے، یہ بڑا طاقتور عمل ہے، بڑا پاورفل عمل ہے، کیونکہ ہم نے چلہ کشی کی ہے۔ چلہ کشی کرنے کے بعد آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ دشمن منہ چھپانے پہ مجبور ہو جائے گا اور دشمن آپ سے معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائے گا، اور پھر اس عمل کی تاثیر اور طاقت یوں ظاہر ہوگی کہ کبھی زندگی بھر آپ کی دشمنی کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوگا۔ آپ کا نام سنے گا وہ گھبرا جائے گا، کیوں کہ آپ کے پاس روحانی طاقت ہے، آپ کے پاس روحانی عمل ہے، آپ کے پاس روحانی پاور ہے، آپ کے پاس روحانی اسلحہ ہے۔ وہ آپ کا نام سنتے ہی گھبرا جائے گا۔ وہ عمل، وہ پاور، وہ روحانی طاقت، وہ با موکل اجازت وہ کیا ہے، وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ دوست و دشمن اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی دوستیاں ہیں، کبھی دشمنیاں ہیں، کبھی صلح ہے، کبھی ناراضگی ہے، کبھی امن ہے، کبھی جنگ ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر کوئی دشمن نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دشمن آپ کو دھمکیاں دیتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم آپ کو جو عمل بتا رہے ہیں، آپ نے یہ عمل کر لیا، اللہ نے آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ کر لیا۔ اور پھر خاص طور پر، خصوصی طور پر 21 کی رات طاق رات کا عمل، طاق رات کا عمل ہے۔ کیا پتہ یہ آج کی رات لیلۃ القدر بن جائے۔ آج کی رات جبرائیل بھی زمین پہ آیا ہوا ہے، آج کی رات اللہ کے فرشتے زمین پہ آئے ہوئے ہیں، آج کی رات بڑی بڑی بزرگ ہستیاں آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، آپ کی دعا میں ان کی آمین شامل ہو جائے گی۔ جب آپ آمین کہیں گے، آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ وہ بھی آمین بولیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، غور کریں، اس بات کو تصور میں جا کے سوچیں کہ جب آپ دعا کر رہے ہوں، اللہ کے فرشتے آپ کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہوں، تو بھلا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ کوئی شک نہیں رہتا۔ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے جس میں اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔
وہ وظیفہ ضرور قبول ہوتا ہے جس میں اللہ کے فرشتوں کی اعانت ہوتی ہے، وہ عمل ضرور قبول ہوتا ہے جو یقین کامل سے کیا جاتا ہے، جو صدق نیت سے کیا جاتا ہے، جو سچے دل سے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے وہ بیگانے ہیں، سب کے لیے یہ عمل برابر ہے اور یہ بڑا کام کا عمل ہے۔ اور یہ جو عمل ہم آپ کو بتا رہے ہیں، دنیاوی طور پہ کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اور صرف غرض صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی میرا دکھی بھائی، کوئی میری دکھی بہن، کوئی ایسی پریشان حال کوئی انسان ہوگا جو ہمارا بتایا ہوئی عمل کرے گا، یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ اس کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گا، اس کو سکھ چین کی زندگی نصیب کر دے گا۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، وہاں سے بیٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کرے گا، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور ایک کام کی بات بتاتا چلو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، بلکہ ہمارے ہی اس کام میں شامل ہو جائے۔ ہم بھی صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہیں، آپ بھی کریں صدقہ جاریہ کا، سارے مل کے صدقہ جاریہ کا کام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے کہ آپ نے سبحان اللہ لکھنا ہے، ماشاء اللہ لکھ دیں، اللہ اکبر لکھ دیں، آقا مدنی کریم کی بارگاہ میں درود و سلام لکھ دیں۔ لکھنا کہاں پہ ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ وہ لکھ دیں، آپ ابھی ابھی لکھ دیں، اللہ کی قسم آپ کی انگلیوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ آپ یہ لکھ دیں اور آقا مدنی کریم کی بارگاہ میں آپ کا لکھا ہوا تحفہ پہنچ جائے گا، اور ابھی ابھی پہنچ جائے گا، ابھی ابھی پہنچ جائے گا، اور وہاں سے دعاؤں کا میسج آپ کو رسیو ہو جائے گا۔ عمل کی ترتیب سماعت فرمائیں، دل دماغ کے دریچے کھول کر عمل کی ترتیب سماعت فرمائیں۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اب آپ نے وہ کب پڑھنے ہیں؟ کس وقت نماز نفل ادا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی، پھر نماز تراویح پڑھنی۔ نماز تراویح پڑھنے کے بعد نماز وتر ادا کرنے سے پہلے آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہا، نیت باندھ لی، ہاتھ باندھ لیے، سورۃ فاتحہ پڑھی، کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں جو آپ کو آتی ہو، 1 رکعت مکمل کر لیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، رکعت مکمل کریں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت آپ پڑھ لیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، تشہد میں بیٹھ جائیں، سلام پھیر دیں۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کر لی ہے۔ اس میں نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے۔ اب جب آپ نے نفل ادا کر لیے ہیں تبھی آپ وتر نماز ادا کر لیں۔ وتر نماز ادا کرنے کے بعد ابھی آپ عمل کر لیں۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، عمل بڑا طاقتور، بڑا وزنی عمل ہے قرآنی آیت کا اور اللہ کے 2 ناموں کا۔ قرآنی آیت کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اے اللہ، تو میرے دشمن کو گنگا کر دے، میرے دشمن کو اندھا کر دے، میرے دشمن کو بہرا کر دے، اور آپ اس پر قادر مطلق بھی ہو۔ فہم لا یرجعون، کہ سب نے آپ کی ذات عالی کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اللہ کی ذات عالی کی طرف ہی آنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے، مطلب معنی ترجمہ مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، پوری جلال اور جمال کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ آپ نے آیت مبارکہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ذات عالی کے 2 نام، بڑے پاورفل، بڑے طاقتور نام، یا جبار یا قہار، یا جبار یا قہار، یا جبار یا قہار۔ یہ اللہ کے 2 نام ہیں، اے زبردست اور اے غالب۔ جبار بڑا غضبناک، زبردست، قہار غالب، یعنی کہ دشمنوں کے لیے زبردست
اور دشمنوں پر قہر بن کر برسنے والا غالب اللہ۔ یہ ترجمہ، یہ معنی مفہوم آپ کے ذہن میں ہو، آپ نے ان دو ناموں کو پڑھنا ہے صرف اور صرف 100 مرتبہ، ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ پڑھنی کیسے ہے؟ یا جبار یا قہار 1، یا جبار یا قہار 2، یا جبار یا قہار 3۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے ان دو ناموں کا عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے۔ اب آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اس کے اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنا عمل مکمل کر لیا، مکمل کرنے کے بعد آپ کا جو بھی دشمن ہے، جو بھی آپ کا دشمن ہے، اس کا تصور کر کے اس کے دل دماغ کے اوپر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے دن کا آپ کا یہ کیا ہوا عمل 1000 عملوں سے آپ کو مستغنی کر دے۔ جی تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی طاق رات ہے۔ اس رات کو جو ترتیب آپ کو بتلائی، اس ترتیب کے مطابق اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں اور دشمن سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔